بے نمازی بھوکا اور پیاسا موت میں جائے گا۔ اور پھر فرمایا فرشتے جو آسمانوں سے آئیں گے اس کے لیے جہنم کا ٹاٹ بھیجا جائے گا، جس کی بدبو اگر دنیا میں پھیلا دی جائے سارے لوگ پاگل ہو کر گھروں سے باہر جنگلوں کی طرف دوڑ جائیں۔ اتنی شدید بدبو والا ٹاٹ جس میں اس کی روح کو لپیٹ دیا جائے گا۔ اس سے آگے چلیے، فرمایا جب اس کو قبر میں اتارا جائے گا اس کی قبر یوں اس کو بھینچ دے گی، تمام پسلیاں ایک دوسرے کے اندر یوں دھس جائیں گی اور اس کی ساری ہڈیوں کو یہ جس طرح بیلنے کے اندر گنا ڈال دو اس کی کیا حالت کرتا ہے بیلنا، اس طرح قبر اس کی حالت کو یوں بنا دے گی، اس کی جسم کی ہڈیوں کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا، بے نمازی کی قبر یوں ملا دی جائے گی۔ اور پھر فرمایا اس بے نمازی کے اوپر ایک سانپ، گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا جو اس کو ڈنک مارے گا، کئی سالوں تک اس کا زہر کا اثر نہیں جائے گا۔ فرمایا جب اس کو موت آئے گی، فرمایا جب اس کو موت آئے گی ریشمی ایک کپڑا لے کر اگر اس کو بھگو دو، ریشمی کپڑے کو بھگو دو پانی کے اندر، اور یہ جو بیریاں جنگلی بیریاں ہوتی ہیں ان میں کانٹے یوں کر کے ٹیڑھی قسم کے ہوتے ہیں، اس بیری کے اوپر ریشمین کپڑے کو ڈال دو اور کھینچو، اس کی تند تند علیحدہ ہو جائے گی، دھاگا دھاگا علیحدہ ہو جائے گا۔ فرمایا جب اس کی موت آئے گی اس طرح فرشتہ اس کی روح کو قبض کرے گا، جس طرح وہ کپڑے کی لیریں لیریں ہو گئی اس کی آنتڑوں کی لیریں لیریں ہو جائیں گی، اس کے جسم کے پٹھوں کی لیریں لیریں ہو جائیں گی، اس کو یوں کر کے کھینچا جائے گا، اس کی روح کو اذیتناک موت آئے گی۔ فرمایا ذلت والی موت آئے گی بے نمازی کو۔ پھر فرمایا جب اس کو موت آئے گی بھوک لگی ہوگی، یہ بھوک میں مرے گا، یہ بھوکا ہوگا، دنیا کی تمام چیزیں کھلا دو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ پھر فرمایا میرے نبی نے اس کو پیاس لگی ہوگی، دنیا کے سمندر پلا دو اس کی پیاس نہیں بجھے گی، زبان بھی خشک ہو جائے گی، گلا بھی خشک ہو جائے گا، بے نمازی بھوکا اور پیاسا موت میں جائے گا۔